نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کا فضل و احسان جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب آج کی اس مبارک نشست میں شریک ہوئے ہیں، جو کہ احسار ثواب کی نشست ہے. محترم محمد صدیق شیخ مرحوم مغفور، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے اور اپنی رحمت اور اپنا کرم ان کی شامل حال فرمائے. میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ نمبر 23 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے آپ کو حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو والدین کے مقام کی عظمت کی طرف بہت واضح انداز میں توجہ دلائی ہے، چونکہ آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہ اللہ کی عبادت کے حکم سے شروع ہوتا ہے، اور ایسی عبادت کا حکم ہے کہ ساتھ ہی کسی کو اس کا شریک نہ بنانے کا بھی فرمایا گیا. تو حکم عبادت اللہ رب العزت نے دیا اور شرک سے پاک عبادت کا فرمایا، اور اس کے بالکل ساتھ جوڑ کر عبادت کے حکم کے ساتھ جوڑ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. یعنی اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ملا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، یہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، اس کا دھیان اس طرف لانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے والدین کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، یہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت جہاں اپنی عبادت کا حکم فرما رہا ہے، اور عبادت کا حکم قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہے، مگر یہاں عبادت کے ساتھ شرک کی نفی کا حکم بھی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. اور اسی حکم کے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حکم عبادت کے ساتھ ملا کر والدین سے حسن سلوک کا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا بن جائے تو وہ کرتا تو والدین سے حسن سلوک ہے، مگر اس کا اجر رب کائنات اسے عبادت کی صورت میں عطا فرماتا ہے. اس کا اجر اللہ رب العزت انسان کو بولیے عبادت کی صورت میں عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے والدین کی عظمت کو ہمارے سامنے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اب جب بات والدین کی ہوتی ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ والدین حیات ہیں تب بھی والدین ہیں،
اور اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تب بھی والدین ہیں، اولاد کے ساتھ ان کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ وہ حدیث پاک جس میں معروف حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر جاری رہتا ہے۔ علم نافع کا، اگر اس نے علم نافع یعنی دین کا علم سکھایا ہے، کوئی صدقہ خیرات اس نے کیا ہے، یا ولد صالح، نیک اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو بیٹا ہی کہا گیا ہے۔ تو اگر وہ بیٹا ہے تو جو چلا گیا یقیناً وہ والدین ہیں، چاہے والد ہو یا والدہ ہو۔ تو صرف سمجھنا یہ ہے کہ اگر وہ ظاہراً دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہاں پر اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، رشتہ قائم ہے، وہ وہاں جا کر بھی والدین ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے یہ بہت معروف حدیث ہیں، بہت سارے صحابہ کرام نے سوال کیا، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ صدقے کا حکم دیتی، تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کسی نے پوچھا والدہ چلی گئی، ان کے لیے کوئی عمل کروں تو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کسی نے پوچھا والدہ کے لیے کیا عمل کروں جو زیادہ ثواب دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے کنواں کھلوانے کا فرمایا۔ تو جس نے بھی سوال کیا وہ والدہ اور والد کہہ کر ہی سوال کیا۔ میں صرف یہ بات آپ کے سامنے اس آیت کریمہ سے ہی سمجھنے کی کوشش یہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ والدین ہیں، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی والدین ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اب دنیا میں جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو ان کی خدمت بہت طریقوں سے کی جا سکتی ہے، ان کو زندگی کی ہر ضرورت مہیا کی جا سکتی ہے، جو ان کی طلب ہے، جو ان کی حاجت ہے، جس عمر کے تقاضے میں ہے، انہیں اس طرح ان کو سرو کیا جا سکتا ہے۔ مگر جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو خدمت کرنے کا کوئی ایسا راستہ دنیا کا نہیں رہ جاتا کہ ہم ان کے لیے کیا کریں، اور پھر ایک ہی راستہ یہ بچ جاتا ہے جو ان کے لیے احسان ثواب کرنے کا راستہ ہے، کچھ بھی پڑھ کے، کچھ بھی ان کی طرف سے کر کے ان کو خدمت میں پیش کر دینا، ان کے لیے دعا کر دینا۔ یہ ایک راستہ ہے جو اس سلسلے کو بعد میں بھی قائم رکھتا ہے، اور یہی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی۔ تو چلے جانے کے بعد بھی وہ والدین ہیں، اور ان کے لیے کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا حکم بھی ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل بھی ہے۔ میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ بات بڑی اہم ہے جس لیے میں نے اس مضمون کا اس جہت سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں اور آپ یا کوئی بھی شخص اپنے بزرگوں کے لیے، خصوص والدین کے لیے احسان ثواب کی نشست سے جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے آج بھی اعلان ہوا ہماری بہن کے والد صاحب کی احسان ثواب کی مجلس ہے، اس طرح کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، فلاں کی والد کی، فلاں کی والدہ کی مجلس ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مجلس ان کے لیے سے جا رہے ہیں، یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تو اچھی بات ہے اور حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر حقیقت اس سے بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر احسان ثواب کی نشست والدین کے لیے سجائی جائے تو حقیقت میں وہ نشست انسان نے اپنے لیے سجائی ہے۔ اب چونکہ یہ اجر کی بات ہے اور اجر کا تعلق آخرت سے جڑا ہوا ہے، تو آج تو اس بات کو صرف سمجھا ہی جا سکتا ہے، اس کا نظارہ تو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد ہی ملے گا، مگر وہ کیسے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی فلاں اپنے والدین کے لیے نشست سے جا رہا ہے، یا ہم اپنے بزرگوں کے لیے نشست سے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کیسے بنتی ہے؟ تو وہ ہمارے لیے ایسے بنتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہو یا کوئی بھی نفلی عبادت کرتے ہو یا نفل کام کرتے ہو، تو اگر تم اس میں اس کے احسان ثواب کی نیت والدین کی طرف سے کر دو، یہ جو میں نے نفلی صدقہ کیا ہے یا خیرات کی ہے، یہ جو نفل پڑھے ہیں یا کوئی نفلی عبادت میں نے کی ہے، کوئی ذکر کیا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، اے میرے رب کائنات اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو اس کا ثواب تمہارے والدین کو بھی پہنچتا ہے، اور رب کائنات تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں آنے دیتا، اس کا اجر پورا پورا تمہیں بھی اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بات میں نے کہی کہ جب انسان والدین کے لیے احسان ثواب کی مجلس سے جا کر بیٹھا ہے،
یقیناً اس سے بلندی کے درجات ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر میں جب کوئی مردہ اس کو ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے یا اس کو اونچا مقام دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو اجر ملا ہے مجھے، یہ میرے مقام کو بڑھایا گیا ہے، یہ مجھے اونچا درجہ دیا گیا ہے، یہ کس وجہ سے دیا گیا ہے، کون سا عمل اس کا سبب بنا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیچھے سے بھیجے جانے والی دعاؤں کا صدقہ اس کو یہ دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے، تیرے والدین نے تیری طرف سے یہ صدقہ کیا، یہ خیرات کی، یہ عمل کیا، اس کی وجہ سے یہ تجھے بلندی درجات ملی۔ تو یہ اس کو تو مل رہا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف اسی کو مل رہا ہے۔ اگر تم نفلی عبادت ان کی طرف سے کر لیتے ہو نیتاً، اور ان کو ثواب کی نیت اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہو، تو والدین کے حسن سلوک کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اتنا ہے، اور والدین کی خدمت اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل اتنا ہے کہ تم نے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس رشتے کو ختم نہیں سمجھا، اور اب بھی ان کی خدمت کے لیے یہ راستہ تم نے چنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر تمہیں یہ دیتا ہے کہ ان کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، مگر اچھی اولاد ہونے کا صدقہ اللہ رب العزت تمہیں بھی اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بڑی لطیف ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ آپ یہ بات نشین کر لیجیے کہ ہم جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو ہم فرائض بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، نوافل بھی ہوتے ہیں، تو سب سے نیچے درجہ پہ نفل کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ زائد ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا جتنا چاہے پڑھیں، اس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک جس میں اللہ رب العزت جبریل امین کو بلا کر، معروف حدیث ہے، اکثر اس پر بیان ہوا، جب یہ فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، وہ میرا محبوب بن گیا ہے، تم بھی اسے محبوب بنا لو۔ وہ عرض کرتے ہیں مالک اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ آسمانی دنیا میں بسنے والی مخلوق کو کہو کہ وہ بھی محبوب بنائے، اور پھر زمین میں اتر جاؤ اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دو۔ یعنی کہ حدیث پاک بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اس میں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بدلے میں محبوب نہیں بنایا جاتا۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہی یہ ہے کہ بندہ اتنی کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے، اتنی کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے کہ رب کائنات اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ فرض تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ تو آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ بلندی کے درجات نوافل سے ملتی ہے، اور یہ بات اس لیے میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نفل انسان ساری زندگی پڑھے، جتنی اللہ توفیق عطا کرے، نفل نماز پڑھے، وہ نفلی کوئی عبادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، کسی صورت میں نفلی عبادت کرے، مگر یاد رکھیں کوئی شخص اس نفلی عبادت کی قبولیت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہم ساری زندگی کرتے رہے، خدا جانے قبول ہوگی بولے یا نہیں ہوگی، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اس کے سامنے صحیح طرح سے قیام میں کھڑے ہونے کا انداز نہیں آتا، اس کے سامنے جھکنے کی ادا خدا جانے ہماری کیسی ہے، خدا جانے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں کلام اللہ کا، ہمیں عربی بھی اچھی طرح پڑھنے آتی ہے یا نہیں آتی، پڑھ تو رہے ہیں مگر اس کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں، خدا جانے ہم نے پاکی حاصل کی ہے یا نہیں، ہم نے وضو اچھی طرح کیا یا نہیں۔ بہت سارے عوامل ایسے آ جاتے ہیں کہ خدا جانے وہ عبادت قبولیت کے درجے پر جائے گی یا نہیں۔ اور انسان اگر سب کچھ بھی کر لے، بڑی اچھی طرح وضو کر لے، پاکیزگی حاصل کر لے، بہت خشوع و خضوع سے نماز بھی پڑھ لے، تو پھر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ کے لائق بنے گی، کیونکہ اس کی بارگاہ تو بہت عظیم ہے۔ تو ہم ساری زندگی بھی نوافل پڑھیں تو اس کی قبولیت کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، مگر اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے سند دے دی کہ اگر تم نفل ادا کرتے ہو یا نفلی عبادت کرتے ہو اور نیت ثواب کی والدین کی طرف سے کر لیتے ہو تو اجر ان کو بھی ملتا ہے، اور اجر اس کا پڑھنے والی اس اولاد کو بھی ملتا ہے۔ تو اجر ملنا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، نہ کسی پر اعتراض ہے نہ کسی پر طنز ہے، مگر اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ احسان ثواب چونکہ یہ نفلی عبادت ہے تو رب کائنات اسی کو توفیق دے گا کرنے کی کہ جس کے عمل کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اب جس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا وہ اس راستے پر کبھی آتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس کا انکار کرتا رہتا ہے کہ سارے ثواب نہیں ہوتا یا نہیں پہنچتا،
تو جس کا اللہ نے قبول کرنا ہو اسے یہ عقیدہ عطا کر دیتا ہے کہ تم کرو، یہ پہنچتا بھی ہے اور قبول بھی ہوتا ہے، اور اس کا اجر اسے بھی دیا جاتا ہے جس کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا اجر اسے بھی ملتا ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اس بات پر قائم رکھے اور نسلوں تک یہ عقیدہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ لیں ہمیشہ جب نفلی عبادت کریں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، کوئی بھی نفلی نماز ہے، کوئی بھی نفلی صدقہ و خیرات ہے، تو یقیناً اگر ہم اس کی نیت والدین کی طرف سے کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ مگر اس میں یہ جیسے کہ میں نے تعلق کی بات کی نا کہ والدین کے ساتھ تعلق ہے اور وہ تعلق مرنے کے بعد بھی ٹوٹتا بولیے نہیں ہے، قیامت کے دن بھی انہیں والدین کے نام سے بلایا جائے گا۔ تو ایک تعلق اور بھی ہے جو بہت بڑا ہے، اس تعلق کا بھی حق ہے، اور وہ تعلق ہم سب کا اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جس کے صدقے ہمیں ایمان کا نور ملا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب ولادت مبارک ہوئی تو پہلا سجدہ کرتے ہوئے بھی امت کو یاد فرمایا، اور جب عرش پر تشریف لے گئے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں مقام ہی کوئی نہیں اور غربت بھی انتہا پر، رب کائنات کی بارگاہ میں جب اللہ رب العزت کے سامنے ملاقات کا شرف ملا تو اس وقت تو انسان کو ویسے ہی کچھ یاد نہیں رہتا، مگر قربان جائیں اس امت سے تعلق اور محبت پر کہ وہاں بھی اس امت کو نہیں بھولے اور امت کو یاد رکھا۔ اور جب آقا علیہ السلام کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے لب مبارک جنبش میں ہیں، حرکت کر رہے ہیں لب مبارک۔ تو صحابی تھے، وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا، تو فرماتے ہیں میں نے کان لگائے کہ دیکھوں کہیں مجھے کوئی حکم تو نہیں فرما رہے کہ وہ حکم مجھ سے رہ نہ جائے۔ تو فرمایا جب میں نے کان لگائے اس وقت بھی حضور کی زبان پر امتی امتی کا جملہ تھا۔ تو وہ محبوب کریم آقا علیہ السلام کہ جن کے امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے، رب کائنات نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، تو سب سے زیادہ حق ان کا بھی ہے کہ ہم نفلی عبادت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کیا کریں۔ نماز کے ساتھ 2 نفل، اگر ہر نماز کے ساتھ نہ صحیح تو کم از کم روزانہ 2 نفل کسی ایک نماز کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش کرنے چاہیے کہ وہ محبوب جس نے کسی لمحہ بھی اس امتی کو بلایا نہیں، اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا، یعنی کوئی مقام بھی آیا، کوئی بھی جگہ آئی تو اس زبان پر امتی امتی کا لب، یعنی یہی ایک جملہ تھا۔ اور قیامت کے دن بھی یہی فرق ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک صرف عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ جدا ہوگا اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کی کلمات جدا ہوں گے۔ سب انبیاء کا جملہ یہی ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس زبان پر یہ جملہ ہوگا اذهبوا الی محمد، اور کسی کے پاس نہ جاؤ، محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ اور جب وہاں جائیں گے تو اس زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا ربی امتی ربی امتی۔ تو وہ محبوب آقا کریم علیہ السلام ان کا حق بھی ہے کہ ہم کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سید حضور مرۂ کائنات مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ تم ساری زندگی جب قربانی کرو گے تو 2 جانور ذبح کرنا۔ میں بھی ہمیشہ 2 جانور ذبح کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے، اور تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں کہ ساری زندگی 2 جانور ذبح کرنا، ایک اپنا کرنا اور ایک ساری زندگی میری طرف سے کرنا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور جنہیں شعور دیتا ہے اور جن کا قبول کرنا ہوتا ہے، انہیں آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو بھی شامل کریں، والدین کا حصہ بھی اور سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کا حصہ کہ جن کے صدقے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا اور ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔